حضرات گرامی، یہ بڑا ہی پیارا اور مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں سے گزر رہا ہے۔ اس مہینے کا نام آپ حضرات بخوبی معلوم ہوگا۔ اس مہینے کا نام کیا ہے؟ شوال المکرم۔ کیا نام ہے؟ شوال المکرم۔ حضرات گرامی، شوال المکرم کے مہینے میں ہی خواجہ غریب نواز کا عرس ہوا کرتا ہے۔ پھر ایک بار بولیے، کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شوال المکرم۔ بولیے، شوال المکرم۔ یہ حال ہے حضرات گرامی، اس لیے تقریر پہ دھیان دیجیے۔ تقریر سننے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، کوئی بھی سوال کر سکتا ہے آپ سے کہ آپ جو خواجہ غریب نواز کا عرس مناتے ہیں، تاریخ تو انگریزی تاریخ بدلتی رہتی ہے، مہینہ بدلتا ہے، تاریخ بدلتی ہے، مہینہ بدلتا ہے۔ حضرات ہر سال تاریخ بدل جاتی ہے، اب کچھ سالوں کے بعد مہینہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ بتائیے، آپ جس کے اتنے عاشق ہیں، اتنے چہیتا ہیں، جب من کرتے خواجہ غریب نواز سنایا جاتا ہے تو آپ لوگ مچل مچل کر داد بھی دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے۔ لیکن یہ بتائیے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آپ کے اردو مہینے کے اعتبار سے کون سا مہینہ پڑتا ہے؟ تو حضرات گرامی، میرے خیال سے 99% مسلمان جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، بڑی افسوس کی بات ہے۔ تقریر سنیے، جب تقریر کا دور آتا ہے تو حضرات گرامی ایک ایک کر کے لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، مجمع خالی ہو جاتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ حضرات تقریر سنیے، تقریر سننے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی معلومات بڑھتی ہے۔ اور کہیں اگر آپ سے سوال کیا جائے گا تو حضرات گرامی آپ لاجواب نہیں ہوں گے، جواب دے دیں گے۔ محفلوں میں بیٹھ کر سنیں گے اور یاد رکھیں گے تو کہیں بھی آپ لاجواب نہیں ہوں گے، آپ کو کہیں شرمندگی محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے سنیے، اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے۔ یہ پیارا مہینہ، مقدس مہینہ رجب المرجب کا چل رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کون سا مہینہ؟ رجب المرجب۔ چلیے آپ اتنا لمبا مت کیجیے، سیدھا کہیے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کا مہینہ۔ آؤ، رجب کے 6 تاریخ یعنی اردو کے 6 تاریخ رجب کے مہینے میں حضور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک اجمیر شریف کے مقدس سرزمین پر بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے حضرات گرامی، رجب کا مہینہ 6 تاریخ۔ اور یقیناً جانو مسلمانوں، رجب کے 6 تاریخ ایسی تاریخ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے 6 تاریخ کو عاشق غریب نواز کبھی بھلا نہیں سکتا ہے، کبھی سے بھلا نہیں سکتا ہے۔ جس کے دل میں غوث و خواجہ کی محبت ہوگی، نہ ہم 11ویں کو بھولتے ہیں، نہ 12ویں کو بھولتے ہیں، نہ 36 رجب کو ہم بھولتے ہیں، کیونکہ یہ تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ حضرات اس تاریخ میں حضور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ اور 11ویں تاریخ حضرات گرامی ربیع الاخر کے مہینے میں حضور سرکار غوث اعظم کے جشن منایا جاتا ہے۔ اور ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کیا کہنا، جس کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند و سورج کو بنایا، ہمیں اور آپ کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، فرشتوں کو بنایا، جنت و دوزخ کو بنایا، لوح و قلم کو بنایا، عرش و کرسی کو بنایا، یعنی تمام چیزوں کو، تمام کائنات کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اسی 12 ربیع الاول کے صدقے میں پیدا فرمایا، جس کے صدقے میں یہ زمین بنی، آسمان بنا، ہم آئے، انبیاء آئے، فرشتے آئے، جنت و دوزخ بنے، عرش و کرسی گھر بنے۔ اس تاریخ کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ وہ تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اسی تاریخ میں 12 ربیع الاول کی تاریخ صبح صادق سوموار کے دن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان گدی پہ تشریف لائے۔ پیارے مصطفیٰ کے صدقے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ پیارے مصطفیٰ آئے تو ہمیں جو ہے جینے کا سلیقہ مل گیا، پیارے مصطفیٰ آئے ہمیں جینے کا ڈھنگ مل گیا، پیارے مصطفیٰ آئے تو ہم نے ماں باپ کا ادب کرنا سیکھا، پیارے مصطفیٰ آئے تو ہم نے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھا، پیارے مصطفیٰ آئے تو ہم نے بہنوں کا مرتبہ جانا، پیارے مصطفیٰ آئے تو بیٹیوں کا مرتبہ ہم نے جانا، اور پیارے مصطفیٰ نے بیٹیوں کو بتایا کہ یہ بیٹیاں تمہارے مارنے کے لیے نہیں ہے، پیارے مصطفیٰ نے بتایا تو آپ بیٹیوں کو ہم اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تاریخ ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بھلا سکتے ہیں۔ اور اسی مہینے کی ایک تاریخ اور ہے، کہیے سبحان اللہ، وہ بڑی پیاری تاریخ ہے، مبارک تاریخ ہے۔ وہ کون سی تاریخ ہے؟ حضرات گرامی یاد رکھیے، حضرات یاد رکھنا چاہیے۔ اگر سوال کیا جائے، آپ سے کوئی سوال کرے کہ بتائیے اس تاریخ میں تو آپ حضور خواجہ غریب نواز کا عرس مناتے ہیں، لیکن ایک تاریخ اور ہے اسی مہینے میں جو بہت پیاری تاریخ ہے، وہ مبارک رات آنے والی ہے۔ آخر وہ مبارک رات کون سی رات ہے؟ تو حضرات گرامی ہم لاجواب ہو جاتے ہیں، کیونکہ معلومات میں ہمارے نہیں ہے، ہمارے خیالات میں نہیں ہے۔ وہ تاریخ ہم نے بھلا دیا ہے، آئے دن سنتے ہیں، سال میں سنتے ہیں، لیکن پھر بھلا دیتے ہیں۔ اور رضوان گرامی سننے کے بعد یاد رکھنے کی کوشش کیجیے، کبھی کبھی ان تاریخوں کو آپ اپنے بچوں میں دہرائیے، اپنے گھر والوں میں دہرائیے، اپنے گھر والوں کو بتائیے۔ جب آپ بتائیں گے تو آپ کے بھی جو ہے خیال میں رہے گا، پکی رہے گی، اور آپ کے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات پکڑ جائے گی۔ وہ تاریخ آنے والی تاریخ شب معراج کی رات ہے، 27ویں شب ہے، جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو لامقام میں بلایا، اللہ مقام میں بلا کر اپنا جلوہ دکھایا۔ سبحان اللہ۔ رات وہ مقدس تاریخ بھی اسی مہینے کی تاریخ میں ہے۔ رات گرامی اللہ رب العزت نے پیارے مصطفیٰ کو لامقام میں بلایا، پیارے مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا، خدا کا جلوہ دیکھا، اور بالکل 1 یا 2 کمان کے فاصلے پر اللہ کا جلوہ پیارے مصطفیٰ نے دیکھا۔ نہ آپ جھکی۔ رات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، رب نے ایک تجلی جاری کی تھی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے تو اپنے ساتھ نالے لے کر جانے لگے۔ حکم ہوا، اے موسیٰ رب سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اے موسیٰ رب کا جلوہ دیکھنے آ رہے ہو، اپنی نالے تو اتار لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لامکان میں نہیں گئے بلکہ کوہ طور پر گئے۔ حکم ہوا، نالے اتار کر آؤ۔ جب محبوب لامکان میں جا رہے ہیں تو رب نے کہا، اے محبوب آپ کو نالے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جہاں سے
सुबह लगे कि मेराज होती चली जाएगी। सुभान अल्लाह। रात ये प्यारे मुस्तफा का मर्तबा है। रात ना तू देखे